السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ 15 منٹ مصرانیہ 15 منٹ کسی کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور آپ کی نوکری ختم کرنے کے لیے تو بہت زیادہ ہیں۔ بھاری اور کھردری آواز نے آفس کی فضا میں ارتعاش پیدا کیا تو میز پر فائلیں درست کرتی رانیہ کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں سائم رضا اپنی مخصوص ہیبت کے ساتھ کھڑا تھا۔ سائم رضا 6 فٹ قد، گہری سانولی رنگت اور تیکھے نقوش والا وہ شخص جس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ سامنے والا لفظ بھول جائے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی اور ہاتھ میں پکڑے بریف کیس اس کی نفاست پسندی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اس کارپوریٹ ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا جس کے لیے پرفیکشن محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایمان کا درجہ رکھتی تھی۔ سرف اور ٹریفک کی وجہ سے رانیہ نے ہمت مجتمع کر کے صفائی دینی چاہی، مگر سائم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ بہانے کمزور لوگوں کا ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس کی نظریں اب رانیہ کے ڈیسک پر موجود فائلوں کے ڈھیر پر جمی تھیں۔ اور یہ کباڑ خانہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس افراتفری کے ساتھ آپ میرے پروجیکٹس ہینڈل کر پائیں گی؟ مجھے آپ کی قابلیت پر شک ہو رہا ہے۔ رانیہ، جس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں اس وقت غصے کی چمک تھی اور گلابی ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، وہ اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچی تھی، مگر سائم رضا کے سامنے اسے ہمیشہ اپنی شخصیت بونی محسوس ہوتی۔ اس کا سادہ مگر باوقار لباس اور چہرے پر پھیلی معصومیت اسے سائم کی اس سنگلاخ دنیا میں بالکل اجنبی ثابت کر رہی تھی۔ قابلیت فائلوں کی ترتیب سے نہیں، کام کی کوالٹی سے ناپی جاتی ہے سر، رانیہ نے دھیمے مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سائم کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ رانیہ نے غصے میں اپنا بیگ میز پر پٹکا اور دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، ہٹلر خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شیشے کے پار سے سائم کی سرد نظریں اب بھی اسی کا ہی تعاقب کر رہی تھی۔ آفس کینٹین میں کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر رانیہ کے لیے یہ سکون کا لمحہ نہیں تھا۔ وہ ابھی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ سارا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سارا، آفس کی سینئر ڈیزائنر جو اپنے فیشنیبل انداز اور تیز زبان کے لیے جانی جاتی تھی۔ شوخ میک اپ اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، اور وہ سائم رضا کے قریب ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ کتنے دن رانیہ؟ سارا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور کافی کا سپ لیا۔ میرا مطلب ہے اس آفس میں تم جیسے مس فٹ لوگ زیادہ دن نہیں ٹکتے۔ سائم سر کو صرف پرفیکٹ لوگ پسند ہیں، اور تم؟ اس نے رانیہ کے حلیے کا بغور جائزہ لیا۔ تم اس معیار سے کوسوں دور ہو۔ رانیہ نے سکون سے اپنی کافی کی پیالی میز پر رکھی اور سارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ پرفیکشن کا معیار ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے سارا۔ میں یہاں کسی کو متاثر کرنے یا کسی کے معیار پر پورا اترنے نہیں آئی۔ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، اور وہ میں کر کے دکھاؤں گی۔ سارا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسے رانیہ سے اتنے کرارے جواب کی توقع نہیں تھی۔ دیکھتے ہیں تمہارا یہ غرور کب تک رہتا ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، مگر کینٹین کی فضا میں خاموش جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آفس کی زیادہ تر لائٹس بند ہو چکی تھیں، سوائے سائم کے کیبن کے۔ وہ تھکا ہوا تھا، مگر پچھلے مہینے کی رپورٹس دیکھنا ضروری تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں رانیہ کی تیار کردہ فائل آئی۔ وہ ایک ایک صفحہ پلٹتا گیا اور اس کی پیشانی پر موجود شکنیں حیرت سے ہموار ہونے لگیں۔ اعداد و شمار کی درستگی باریک بینی اور تجزیہ اتنا مکمل تھا کہ اسے اس میں غلطی نکالنے کے لیے بھی تگودو کرنی پڑی۔ اس کے اندر کی انا نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا۔ اگر میں نے ابھی اس کی تعریف کر دی تو یہ لڑکی مغرور ہو جائے گی۔ اس نے قلم اٹھایا اور فائل کے آخری صفحے پر بڑے بڑے حروف میں لکھا، غیر تسلی بخش، ابھی بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ اگلی صبح جب رانیہ نے وہ فائل دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اس رپورٹ پر 3 راتیں لگائی تھی۔ سائم کے سخت ریمارکس نے اسے توڑنے کی بجائے اس کے اندر ایک عجیب سی ضد پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے مسٹر سائم رضا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے تو میں وہ کر کے دکھاؤں گی جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔
اس نے فون اٹھایا اور کینسل کیا ہوا اپنا ہر پروگرام دوبارہ ریشیڈیول کر دیا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ سائم رضا کو اپنی قابلیت منوانے پر مجبور کر دے گی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب رانیہ آفس کی پارکنگ میں آئی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، مگر سامنے سے آتے سکندر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سکندر، رانیہ کا چھوٹا بھائی، ایک خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے بے پناہ احترام اور محبت جھلکتی تھی۔ وہ موٹر سائیکل کھڑی کیے رانیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسی رہی آج کی ہٹلر ڈیوٹی؟ سکندر نے ہنستے ہوئے پوچھا اور رانیہ کا لیپ ٹاپ بیگ تھام لیا۔ مت پوچھو سکندر، بس جی رہے ہیں۔ رانیہ کھلکھلا کر ہنس دی اور سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں بہن بھائی ہنستے مسکراتے اپنی دنیا میں مگن تھے کہ اچانک ایک سیاہ لگژری گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور سائم رضا کا سر چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی نظریں رانیہ اور سکندر کے دوستانہ انداز پر جمی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سائم کی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑی۔ اسے لگا کہ جو لڑکی اس آفس میں تھکن کا ڈرامہ کرتی ہے وہ نجی زندگی میں اتنی پرجوش اور مگن ہے۔ اس نے ایک حقارت آمیز نظر رانیہ پر ڈالی اور گاڑی کا دروازہ اس زور سے بند کیا کہ رانیہ اچھل پڑی۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتی ہوئی پارکنگ سے نکل گئی۔ کون تھا یہ بدتمیز؟ سکندر نے حیرت سے پوچھا۔ میرا باس، رانیہ نے سر دبا بھری۔ اسے شاید دوسرے کی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے وہ سب سے جلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے، رانیہ یا پھر ان سے دور رہا جا سکتا ہے۔ سکندر نے گاڑی کے جاتے ہوئے رخ کو دیکھا۔ رانیہ خاموش ہو گئی، مگر سائم کی وہ آخری حقارت آمیز نظر اس کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ حقارت دراصل ایک بڑی غلط فہمی کی بنیاد بن چکی ہے، جو آنے والے دنوں میں ان دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا طوفان لانے والی تھی۔ سائم رضا کی گاڑی دور جا چکی تھی، مگر اس کے ذہن میں اب بھی رانیہ کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اسے ایک پل کے لیے بے چین کر دیا تھا۔ اسی بے چینی نے سائم کی پوری رات غارت کر دی تھی، اور اب اگلی صبح کانفرنس ہال کی فضا اس کے غصے کی تپش سے دہک رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا پینسل سے میز پر دستک دے رہا تھا، جبکہ سامنے موجود تمام سٹاف کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ پروجیکٹ میری کمپنی کی ساکھ کا سوال ہے، اور میں اسے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جو کام سے زیادہ اپنی نجی زندگی کے رنگینیوں میں مگن رہتا ہو۔ سائم کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ رانیہ کو اپنے وجود میں برف سے اترتی محسوس ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ گزشتہ شام کی غلط فہمی اب اس کی نوکری نگل جائے گی۔ سارا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی، مگر سائم نے اچانک رخ بدلا اور رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن گزشتہ رات مس رانیہ کی رپورٹ میں جو باریک بینی اور اعداد و شمار کی نفاست میں نے دیکھی، اس کے بعد یہ پروجیکٹ کسی اور کو دینا ناانصافی ہوگی۔ سو یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ مس رانیہ ہی لیڈ کریں گی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سارا کے ہاتھ سے قلم گرتے گرتے بچا۔ وہ ہکا بکا سائم کو دیکھ رہی تھی۔ مگر سر، رانیہ ابھی بہت جونیئر ہے، یہ پروجیکٹ کسی تجربہ کار کو ملنا چاہیے تھا، میں اس کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ سائم نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی قامت کا رعب سب پر طاری تھا۔ میں تجربے سے زیادہ ٹیلنٹ اور ڈیلیوری پر یقین رکھتا ہوں سارا، اور میں نے وہ ٹیلنٹ رانیہ کے کام میں دیکھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ رانیہ نے حیرت اور ممنونیت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سائم کو دیکھا، مگر سائم کی نظریں اب بھی فائل میں گڑی تھیں۔ سارا نے اپنی کرسی غصے سے پیچھے پٹکی۔ اس کی آنکھوں میں رانیہ کے لیے نفرت کا ایک نیا طوفان اٹھ چکا تھا۔ یہ پروجیکٹ تمہارے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا رانیہ، لکھ لو میری بات، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ اگلے کئی روز رانیہ کے لیے کٹھن تھے۔ وہ پروجیکٹ کی ریسرچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے وقت اور بھوک کا احساس تک نہ رہتا۔ سائم اپنے کیبن سے اکثر اسے کام کرتے دیکھتا۔ اس کے دل میں رانیہ کے لیے احترام کا ایک نیا احساس پیدا ہو رہا تھا، مگر اس کی انا اسے رانیہ سے براہ راست بات کرنے سے روکتی تھی۔ اس نے گھنٹی بجا کر اپنے پی اے اسلم چاچا کو بلوایا۔ اسلم چاچا، جو پچھلے 20 سالوں سے اس کمپنی کا حصہ تھے، سفید بال، چہرے پر شفقت اور آنکھوں میں برسوں کا تجربہ لیے،
وہ سائم کی مزاج کے واحد شناسہ تھے۔ وہ سائم کی خاموشی کا مطلب بھی بخوبی سمجھتے تھے۔ اسلم چاچا، مس رانیہ کے لیے کچھ سینڈوچز اور گرما گرم کافی کا انتظام کریں، اور ہاں، انہیں یہ نہ بتائیے گا کہ یہ میں نے بھیجا ہے۔ سائم نے دوبارہ فائل میں سر دے دیا تاکہ اسلم چاچا اس کی آنکھوں کی چمک نہ پڑ لیں۔ تھوڑی دیر بعد اسلم چاچا نے خاموشی سے ٹرے رانیہ کی میز پر رکھ دی۔ رانیہ نے چونک کر دیکھا۔ یہ کیا ہے چاچا؟ میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ بیٹا، آپ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹ کام کر رہی ہیں، یہ ایک بزرگ کی طرف سے تھوڑی سی تقویت سمجھ کر کھا لیں۔ اسلم چاچا نے مسکرا کر جھوٹ بولا اور سائم کے حکم کی تعمیل کی۔ رانیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کافی کا سپ لیتے ہوئے سوچا کہ شاید اس پتھر دل عمارت میں ابھی انسانیت زندہ ہے۔ شیشے کے پار سے سائم اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے رانیہ کی معصومیت اور اس کی دی ہوئی چیز کو کسی اور کی نیکی سمجھ کر کھانے پر تھوڑی کوفت ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے رانیہ کی یہ انجان فطرتی شاید سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ آفس کے دوسرے کونے میں سارا کوریڈور کے اندھیرے حصے میں کھڑی فہد سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ فہد آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک جونیئر ملازم جس کی آنکھوں میں لالچ اور چالاکی صاف جھلکتی تھی۔ وہ ہمیشہ شارٹ کٹ کے ذریعے ترقی پانے کے چکر میں رہتا تھا، اور سارا نے اس کی اسی کمزوری کو ڈھال بنایا۔ صرف سسٹم لاک کرنا ہے؟ فہد نے سارا کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی گڈی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ صرف لاک نہیں فہد، ٹھیک رات 11 بجے سرور اپ گریڈ کا آٹو شیڈول ڈال دیں۔ پورا سسٹم سیکیورٹی لاک ڈاؤن موڈ پر چلا جائے گا۔ ڈیجیٹل دروازے، لفٹ، یہاں تک کہ لائٹس بھی ریڈ الرٹ پر چلی جائیں گی۔ رانیہ کا جتنا کام سرور پر ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا، اور اسے کل صبح سائم کو جواب دینا پڑے گا۔ سارا کے لہجے میں شیطانیت تھی۔ اگر کوئی پھنس گیا تو؟ فہد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت کوئی نہیں ہوتا، سب جا چکے ہوتے ہیں، صرف رانیہ ہوگی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اس رات کی دہشت کبھی نہ بھولے۔ سارا نے اسے پیسے تھمائے اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سائم رضا آج کچھ ارجنٹ ای میلز کی وجہ سے آفس میں ہی رکنے والا تھا۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ پورا آفس کسی پرانے قلعے کی طرح خاموش تھا۔ صرف رانیہ کے ڈیسک پر ایک چھوٹی لیمپ روشن تھی جو اندھیرے میں ایک امید کی طرح لگ رہی تھی۔ سائم اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے کیبن سے نکلا۔ اس کا ارادہ اب گھر جانے کا تھا۔ رانیہ کو اب بھی کام میں جتا دیکھ کر وہ اس کے قریب رک گیا۔ مس رانیہ، یہ آفس ہے، کوئی ہاسٹل نہیں، کیا آپ رات یہیں گزاریں؟ گھر جائیں، باقی کام کل ہو جائے گا۔ رانیہ نے تھکاوٹ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بس سر، آخری چند فائلیں ہیں، انہیں ادھورا چھوڑا تو کل کی کڑیاں نہیں جڑیں گی۔ سائم نے گہری نظر اس کے تھکے ہوئے مگر پرعزم چہرے پر ڈالی۔ اس کی محنت اب سائم کے دل کے دروازے دستک دے رہی تھی۔ بہت ضدی ہیں آپ، اس نے مختصر کہا اور پارکنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ لفٹ سے نیچے پارکنگ میں اپنی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گاڑی کی چابی اور اس کا موبائل فون دونوں اس کے آفس کی میز پر ہی رہ گئے تھے۔ لعنت ہے، اس نے جھنجھلا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور دوبارہ لفٹ کی طرف بھاگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ٹھیک اسی وقت فہد کی لگائی ہوئی ڈیجیٹل سازش کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ جیسے ہی سائم دوبارہ اوپر پہنچا اور کوریڈور میں داخل ہوا، پورے آفس کی سفید لائٹس ایک دم بند ہوئیں اور محیب سرخ ایمرجنسی لائٹس روشن ہو گئیں۔ ایک دل دہلا دینے والا سائرن گونج اٹھا اور تمام خود کار دروازے بھاری آواز کے ساتھ لاک ہو گئے۔ سائم نے تیزی سے کیبن کی طرف دوڑ لگائی، مگر اسٹیل کے لاکس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ اور رانیہ اب اس جدید ترین عمارت کے قیدی بن چکے تھے اور بیرونی دنیا سے ان کا ہر رابطہ کٹ چکا تھا۔ بھاری بھرکم فولادی دروازوں کے لاک ہونے کی آواز کسی دھماکے کی طرح پورے فلور پر گونجی تو رانیہ کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر فرش پر بکھر گئیں۔ سرخ ایمرجنسی لائٹس کے ہیبت ناک ارتعاش نے ہر چیز کو ایک خونی رنگ دے دیا تھا۔ سائرن کی چیختی ہوئی آواز اعصاب پر آرے چلا رہی تھی۔ سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دروازے خود بخود کیسے بند ہو گئے؟ رانیہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ اس نے بدحواسی میں شیشے کے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ سائم رضا جو چند لمحے پہلے تک غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا،
اب ایک دم ساکت کھڑا اس صورتحال کا ادراک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈیجیٹل پینل پر اپنا کوڈ درج کیا، مگر وہاں ایکسیس ڈینائڈ کا سرخ پیغام چمک رہا تھا۔ سسٹم آٹو اپ گریڈ پر چلا گیا ہے اور اس نے پوری عمارت کو سیکیورٹی لاک ڈاؤن میں ڈال دیا ہے۔ سائم کی آواز میں تناؤ تھا، مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے یا کسی نے جان بوجھ کر سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم یہاں بند ہو گئے ہیں؟ رانیہ نے گھبرا کر سائم کی طرف دیکھا۔ سرخ روشنی میں سائم کا چہرہ کسی یونانی مجسمے کی طرح تراشا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود فکر رانیہ کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ ہاں ہم فی الحال یہاں قید ہیں، سائم نے مختصراً جواب دیا اور اپنی میز کی طرف مڑا۔ اور اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ وقت پر گھر چلی جاتی تو مجھے واپس نہ آنا پڑتا۔ رانیہ کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ میری غلطی؟ سر میں یہاں آپ کا کام کر رہی تھی، کوئی پکنک نہیں منا رہی تھی۔ اور آپ تو نیچے پہنچ چکے تھے، واپس کیوں آئے؟ سائم نے اسے ایک سرد نظر سے نوازا۔ اپنی گاڑی کی چابی موبائل فون لینے آیا تھا۔ کیا آپ چاہتی تھی کہ میں پیدل گھر جاؤں؟ کاش آپ پیدل ہی چلے جاتے۔ رانیہ نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی بکھری ہوئی فائلیں اٹھانا شروع کر دی۔ عجیب انسان ہیں آپ، اس مشکل وقت میں بھی طنز کرنا نہیں بھولتے۔ بالکل روبوٹ ہیں آپ، جس کے اندر کوئی احساس نہیں۔ روبوٹ ہونا ہٹلر ہونے سے بہتر ہے مس رانیہ، سائم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کم از کم روبوٹ لاجک پر تو چلتے ہیں۔ ابھی رانیہ کوئی کرارا جواب دینے ہی والا کہ اچانک پورے فلور کی سرخ لائٹس بھی گل ہو گئیں اور محیط اندھیرا ہر طرف چھا گیا۔ سائرن کی آواز بھی ایک دم بند ہو گئی، جس کے بعد پیدا ہونے والا سکوت شور سے زیادہ خوفناک تھا۔ رانیہ کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ اسے بچپن سے ہی اندھیرے سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا، ایک ایسا خوف جو انسان کے پھیپھڑوں سے ہوا کھینچ لیتا ہے۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور دل کی دھڑکنیں کانوں میں ڈھول کی طرح بجنے لگی۔ سر آپ کہاں ہیں؟ وہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ پلیز کوئی لائٹ جلائیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سکون رکھیں رانیہ، میں یہی ہوں۔ سائم کی آواز اندھیرے میں کسی سہارے کی طرح گونجی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور رانیہ کی طرف بڑھا۔ میرا موبائل ڈیسک پر ہے، میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں پلیز دور مت جائیں۔ رانیہ نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے سائم کا بازو تھام لیا۔ اس کی انگلیاں سائم کے مہنگے سوٹ کے کپڑے کو اتنی سختی سے بھینچ رہی تھیں کہ سائم کو اس کے ناخنوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ سائم رک گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ رانیہ کا پورا وجود کانپ رہا ہے اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی ہیں۔ وہ لڑکی جو چند لمحے پہلے اس سے بحث کر رہی تھی، اب ایک خوفزدہ بچے کی طرح اس کے سہارے کی محتاج تھی۔ سائم کے اندر کا وہ پروٹیکٹر جو اس نے برسوں سے اپنی پیشہ ورانہ انا کے نیچے دفن کر رکھا تھا، ایک دم بیدار ہو گیا۔ اس نے اندھیرے میں اپنا دوسرا ہاتھ رانیہ کے کندھے پر رکھا۔ رانیہ میری طرف دیکھیں، سانس لیں، لمبی سانس لیں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ رانیہ نے نادانستہ طور پر اپنا سر سائم کے سینے سے ٹکا دیا۔ اس وقت اسے سائم کا ہٹلر ہونا یاد نہیں تھا، اسے بس ایک انسانی قربت کی ضرورت تھی جو اسے اس تاریکی سے بچا سکے۔ سائم نے محسوس کیا کہ رانیہ کی سسکیاں اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں۔ اس نے بڑی نرمی سے اسے صوفے کی طرف رہنمائی کی اور اسے بٹھا دیا۔ کیا آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ سائم نے دھیمی آواز سے پوچھا، جو اس خاموش کمرے میں بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ بہت زیادہ، رانیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ بچپن میں ایک بار میں ایک پرانے اسٹور روم میں بند ہو گئی تھی، تب سے خوف میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سائم اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ڈرنا بری بات نہیں ہے رانیہ، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری چھپی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اسے ظاہر کر دیتے ہیں اور کچھ میری طرح اسے پتھر کے کھول میں چھپا لیتے ہیں۔ رانیہ نے اندھیرے میں سائم کے چہرے کا خاکہ دیکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے خود کو اس کھول میں کیوں چھپایا؟ کیا آپ ہمیشہ سے اتنے سخت مزاج تھے؟ سائم نے ایک سرد آہ بھری۔ نہیں، ایک وقت تھا جب میری زندگی میں بھی رنگ تھے، خواب تھے۔ میرے والد کا شہر میں بڑا نام تھا، ہمارا بزنس عروج پر تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک رات میں سب کچھ بدل جائے گا۔ ایک پارٹنر کی غداری نے ہمیں سڑک پر لا کھڑا۔
وہ لوگ جو ہمارے گھر کی محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے وہی سب سے پہلے پیٹھ دکھا کر گئے۔ اس دن میں نے سیکھا کہ یہ دنیا صرف طاقتور کی سنتی ہے۔ میں نے عہد کیا کہ میں اتنا کامیاب بنوں کہ کوئی دوبارہ مجھے یا میری فیملی کو نیچا نہ دکھا سکے۔ رانیہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سائم کی یہ سختی دراصل اس کا دفاعی نظام ہے۔ لیکن سر، اس کامیابی کی قیمت آپ نے اپنی خوشی دے کر چکائی ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر کیا آپ پرسکون ہیں؟ سائم تھوڑی دیر خاموش رہا۔ سکون ایک مہنگی چیز ہے رانیہ۔ میں نے اسے ڈسپلن اور پرفیکشن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے مجھے ذرا سی لاپرواہی برداشت نہیں ہوتی۔ پھر اس نے لہجہ تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، اور وہ لڑکا سکندر، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا؟ رانیہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے سر۔ میرے والدین کے بعد وہی میرا کل اثاثہ ہے۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں اس کے مستقبل کے لیے کرتی ہوں۔ وہ تھوڑا ضدی ہے، مگر اس کا دل بہت صاف ہے۔ کل پارکنگ میں اس نے آپ کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا باس بہت بدتمیز ہے۔ سائم دھیمے سے ہنس دیا۔ وہ غلط نہیں کہتا، میں واقعی بدتمیز ہوں، کم از کم ان لوگوں کے لیے جو میرے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ مگر مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ میں نے شاید کچھ غلط سمجھ لیا تھا۔ آپ نے کیا سمجھا تھا؟ رانیہ نے شرارت سے پوچھا۔ چھوڑیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سائم نے بات ٹال دی۔ رانیہ، آپ کا کام وہ واقعی بہت اچھا تھا۔ میں نے فائل پر وہ ریمارکس صرف اس لیے لکھے تھے تاکہ آپ مزید محنت کریں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی جونیئر کو اتنی باریک بینی سے کام کرتے نہیں دیکھا۔ رانیہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کی تعریف میرے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہے سر۔ کاش آپ یہ بات لائٹ میں بھی کہہ سکتے۔ لائٹ میں سچ بولنا مشکل ہوتا ہے رانیہ، وہاں ہمیں اپنے عہدے اور انا کا بھرم رکھنا پڑتا ہے، سائم نے کہا۔ ان کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور قربت کا احساس جنم لے رہا تھا۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب ایک دوسرے کے دکھوں اور یادوں کے سانچی بن چکے تھے۔ اچانک کوریڈور کے سرے پر کسی کے بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی، اور ایک ٹارچ کی روشنی دروازے کے شیشے پر پڑی۔ سائم بیٹا، رانیہ بیٹی، آپ لوگ اندر ہیں کیا؟ ایک گرجدار مگر شفیق آواز گونجی۔ شکور چاچا، جو پچھلے 30 سالوں سے اس کمپنی کے وفادار گارڈ اور کیئر ٹیکر تھے، سفید داڑھی، چہرے پر جھریاں مگر آنکھوں میں بلا کی تیزی۔ وہ اپنی مخصوص ماسٹر کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ پورے آفس میں اپنی ایمانداری اور دعاؤں کی وجہ سے مشہور تھے۔ سائم جلدی سے اٹھا اور رانیہ کو بھی سہارا دے کر کھڑا کیا۔ شکور چاچا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ان کی ٹارچ کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑی۔ رانیہ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، اور سائم کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی۔ ارے میرے بچوں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مجھے نیچے گارڈ روم میں الرٹ ملا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے سوچا اس وقت کون پھنس گیا ہوگا۔ شکور چاچا نے فکر مندی سے کہا۔ ہم ٹھیک ہیں چاچا، بس سسٹم لاک ہو گیا تھا، سائم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شکور چاچا نے ایک نظر سائم پر ڈالی اور پھر رانیہ پر۔ ان کے لبوں پر ایک دانہ مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی تالے اس لیے بھی لگتے ہیں بیٹا کہ بندہ اپنے اندر کے دروازے کھول سکے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ سائم نے شکور چاچا کا شکریہ ادا کیا اور اپنا موبائل اور چابیاں اٹھائیں۔ چاچا، IT ڈپارٹمنٹ کو الرٹ بھیج دیں، کل صبح مجھے اس ایرر کی پوری رپورٹ چاہیے۔ پھر وہ رانیہ کی طرف مڑا۔ آئیں رانیہ، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اتنی رات کو اکیلے جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی آپ کے بھائی کو مجھ پر مزید شک کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ رانیہ نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور سائم کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں واپسی کا سفر بالکل مختلف تھا۔ باہر شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں، مگر گاڑی کے اندر ایک ایسی خوشگوار خاموشی تھی جو لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ دونوں کے درمیان پروفیشنلزم کی وہ سنگلاخ دیوار گر چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک انجانے مگر خوبصورت احساس لے لی تھی۔ جب سائم نے رانیہ کو اس کے گھر کے سامنے اتارا تو رانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آج کی رات کے لیے شکریہ سر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سائم رضا اتنا اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ سائم نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مس رانیہ اتنی بہادر لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی ڈرپوک بھی ہو سکتی ہیں۔
رانیہ مسکرا کر گاڑی سے اتری اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ سائم نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات نے اس کے سسٹم میں ایک ایسا اپڈیٹ کر دیا ہے جسے ڈیلیٹ کرنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ صبح خیر مس رانیہ، آج فائلیں میز پر بالکل ترتیب سے ہیں، دیکھ کر اچھا لگا۔ سائم رضا کی آواز میں وہ پرانی گھن گرج نہیں تھی جو کسی زمانے میں رانیہ کے اعصاب پر ہتھوڑے برساتی تھی۔ آج اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ملائمت تھی، جیسے کسی نے سخت چٹان پر شبنم چھڑک دی ہو۔ رانیہ نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنی میز پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ شکریہ سر، اور آپ کی بلیک کافی آپ کی میز پر پہنچ چکی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ۔ پورے آفس میں خاموش سرگوشی سی دوڑ گئی۔ اسٹاف کے لوگ جو اب تک سائم رضا کے ڈر سے سانس بھی روک کر لیتے تھے، آج ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سائم رضا جو کبھی کسی جونیئر کو دیکھ کر سر بھی نہیں ہلاتا تھا، آج رانیہ کے لیے رک کر بات کر رہا تھا۔ یہ تبدیلی قید محسوس نہیں تھی، خاص طور پر سارا کے لیے تو یہ کسی زہر کے پیالے سے کم نہیں تھی۔ سارا آفس کی وہ سینئر جو خود کو اس کارپوریٹ محل کی ملکہ سمجھتی تھی، اس کے تیکھے نقوش اور مہنگے برانڈز کی نمائش ہمیشہ دوسروں کو مروب کرنے کے لیے ہوتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں حسد کی جو آگ تھی وہ اسے اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ اس نے دور سے رانیہ کو کافی بناتے اور سائم کو مسکراتے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی پینسل کڑک کر ٹوٹ گئی۔ یہ قربتیں، یہ بدلتے ہوئے تیور، رانیہ تم نے شاید غلط کھلاڑی سے پنگا لے لیا ہے، سارا نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ تمہاری اس معصومیت کا نقاب میں خود اتاروں گی اور اس طرح کے سائم کو خود تمہیں اس آفس سے باہر پھینکنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ ترتیب پا چکا تھا۔ اس نے فہد کو میسج کیا کہ وہ فوراً اس سے کوریڈور میں ملے۔ فہد آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا وہ موہرا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ضرورت سے زیادہ چمک ہوتی تھی، وہ چمک جو محنت کی نہیں بلکہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہنے والوں کا خاصا ہوتی ہے۔ وہ سارا کے اشاروں پر ناچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس سارا کے دیے ہوئے اضافی فوائد کا کوئی نعمت بدل نہیں تھا۔ فہد، مجھے رانیہ کے کمپیوٹر سے کچھ ایسی ای میلز چاہیے جو یہ ثابت کریں کہ وہ کمپنی کا حساس ڈیٹا کسی تیسری پارٹی کو بیچ رہی ہے۔ سارا نے اسے کوریڈور کے اندھیرے کونے میں کھڑا کر کے دبی آواز میں کہا، مگر میم یہ تو بہت رسکی کام ہے، لاگس میں میرا نام آ سکتا ہے۔ فہد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لاگس کا فکر نہ کرو، وہ میں سنبھال لوں گی، بس تم کچھ تصاویر ایڈٹ کرو اور کچھ جعلی ای میلز کریٹ کرو، اس کا معاوضہ تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ ملے گا۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ فہد کا لالچ ایک بار پھر اس کے خوف پر غالب آ گیا۔ اگلے دن لنچ بریک کے فوراً سارا انتہائی فکر مند چہرہ بنا کر سائم کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا جس پر کانفیڈینشیل لکھا ہوا تھا۔ سر، میں بہت تذبذب میں تھی کہ آپ کو یہ بتاؤں یا نہیں، مگر کمپنی کی ساکھ کا معاملہ تھا، اس لیے خاموش رہنا گناہ سمجھا۔ سارا نے بڑے ڈرامائی انداز میں فولڈر سائم کی میز پر رکھا۔ سائم نے اپنی اینک اتار کر سارا کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ سارا؟ سر، یہ وہ ای میلز اور اسکرین شاٹس ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ رانیہ ہمارے نئے پروجیکٹ کا ڈیٹا کسی حریف کمپنی کو بیچ رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی جس پر آپ اتنا بھروسہ کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی غدار نکلے گی، سارا نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ سائم نے خاموشی سے وہ کاغذات اٹھائے۔ اس کی نظریں ان ای میلز پر جمی تھیں جو بظاہر رانیہ کے آئی ڈی سے بھیجی گئی تھی۔ تصاویر میں بھی رانیہ کو کسی نامعلوم شخص کے ساتھ فائلیں شیئر کرتے دکھایا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سائم کے ذہن میں اس رات کا منظر گھوما جب رانیہ اندھیرے سے ڈر کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کیا وہ معصومیت ایک ڈھونگ تھی؟ کیا وہ خوف ایک ڈرامہ تھا؟ سائم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو لڑکی اپنے بھائی کے مستقبل کے لیے اتنی سنجیدہ ہو وہ اپنے کردار کا سودا نہیں کر سکتی، مگر ثبوت اس کے سامنے تھے۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں سارا، میں اس معاملے کی خود تحقیق کروں گا، اور خبردار یہ بات کیبن سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ سائم کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ سارا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ غصے میں ہے یا صدمے میں۔ جی سر، بالکل۔
سارا باہر نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ رانیہ کا پتہ کٹ چکا ہے۔ سائم نے تھوڑی دیر بعد رانیہ کو اپنے کیبن میں بلوایا۔ رانیہ ہمیشہ کی طرح پراعتماد انداز میں داخل ہوئی، مگر سائم کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ سر، آپ نے بلایا؟ پروجیکٹ کی فائل میں نے ریڈی کر دی ہے۔ سائم نے خاموشی سے وہ فولڈر رانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ رانیہ نے حیرت سے فولڈر کھولا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سر، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کبھی ایسی کوئی ای میل نہیں کی۔ یہ تصاویر، یہ تو اس دن کی ہے جب میں شکور چاچا کو فائلیں دے رہی تھی، مگر انہیں ایڈٹ کیا گیا ہے۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز سے موجود کرب نے سائم کے شکوک و شبہات کے بادل چھانٹ دیے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر رانیہ کے قریب آیا۔ رانیہ، اگر مجھے ذرا برابر بھی شک ہوتا تو اب تک آپ پولیس اسٹیشن میں ہوتی۔ میں نے آپ کو یہ دکھانے کے لیے نہیں بلایا کہ میں آپ پر شک کر رہا ہوں، بلکہ یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہا ہے۔ رانیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے سائم کی طرف دیکھا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ بھروسہ ایک فیصلہ ہوتا ہے رانیہ، اور میں نے وہ فیصلہ اس رات کر لیا تھا جب میں نے آپ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ سائم کا لہجہ پہلی بار کسی باس کا نہیں بلکہ ایک محافظ کا تھا۔ اب آپ کو بالکل نارمل رہنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم اس سازش سے واقف ہیں۔ ہمیں اصلی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ رانیہ کو سائم کے ان الفاظ سے وہ حوصلہ ملا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کا آغاز صرف جذباتی باتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس غیر مشروط بھروسے سے ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کا ڈھال بن جائے۔ رات کے وقت جب پورا آفس خالی ہو گیا، سائم اور رانیہ آئی ٹی روم میں داخل ہوئے۔ سائم نے اپنے مخصوص ایڈمن پاس ورڈز استعمال کر کے سسٹم کے گہرے لاگز چیک کرنا شروع کیے۔ دیکھیے رانیہ، یہ ای میلز آپ کے کمپیوٹر سے نہیں بھیجی گئی، بلکہ ایک ورچوئل آئی پی استعمال کی گئی ہے جس کا تعلق اسی بلڈنگ کے آئی ٹی سیکشن سے ہے۔ سائم کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ کیا یہ وہی سسٹم ہے جو اس رات ناک ہوا تھا؟ رانیہ نے غور سے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، اور دیکھیں اس وقت لاگ ان کس کا تھا؟ فہد۔ سائم کی آنکھوں میں غصے کی چمک آئی، اور فہد کی آخری 3 مہینوں کی بینک سٹیٹمنٹ میں کچھ مشکوک ٹرانسفرز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگلی صبح سائم نے پورے سٹاف کے سامنے فہد کو اپنے کیبن میں بلوایا۔ فہد پہلے تو مکر گیا، مگر جب سائم نے اسے آئی پی ایڈریس اور بینک ٹرانسفر کے ثبوت دکھائے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر، مجھے معاف کر دیں، یہ سب سارا میم نے مجھ سے کروایا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت پیسوں کا لالچ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ لاگز ڈیلیٹ کر دیں گی۔ فہد نے ہاتھ جوڑ کر سب کچھ چگل دیا۔ سائم نے گہرا سانس لیا اور انٹرکام پر سارا کو بلایا۔ سارا جب کیبن میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ شاید رانیہ کو فائر کرنے کا حکم نامہ تیار ہے، مگر سامنے فہد کو روتے دیکھ کر اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ سارا، میں نے آپ کو ایک قابل ملازم سمجھا تھا، مگر آپ تو گھٹیا سازشی نکلی۔ آپ نے صرف پروفیشنلزم کا جنازہ نہیں نکالا، بلکہ ایک انسان کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ سائم کی آواز کی گرج پورے فلور پر سنائی دے رہی تھی۔ سر، وہ رانیہ نے، سارا نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ خاموش، میرے پاس آپ کے خلاف ہر ثبوت موجود ہے۔ آپ اسی وقت اپنا استعفیٰ لکھیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اگر رانیہ نہ کہتی تو میں آپ کو ابھی پولیس کے حوالے کرتا۔ سائم نے غصے سے فائل میز پر پڑھی۔ سارا نے لرزتے ہاتھوں سے استعفیٰ لکھا۔ اس کی وہ تمام شان و شوکت، وہ تمام تکبر ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ وہ جب کیبن سے باہر نکلی تو پورے آفس کی نظریں اس پر جمی تھیں، مگر ان نظروں میں خوف نہیں بلکہ حقارت تھی۔ رانیہ ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سارا کی حالت پر افسوس تو تھا، مگر اسے اس بات کی خوشی تھی کہ سچائی کی جیت ہوئی۔ سائم رانیہ کے پاس آیا اور دھیمے لہجے میں کہا، کردار وہ سرمایہ ہے رانیہ جس کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ آج آپ وہ جنگ جیت گئی ہیں۔ رانیہ نے سائم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور ایک نیا احساس تھا جو اب دھیرے دھیرے محبت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ شکریہ سر، میرا بھروسہ رکھنے کے لیے۔ سائم نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔
مگر اس کے دل میں یہ بات نقش ہو چکی تھی کہ رانیہ اب صرف اس کے آفس کی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا وہ حصہ بننے والی ہے جس کے بغیر اس کا سسٹم ادھورا ہے۔ سارا کے جانے کے بعد آفس کی فضاؤں سے بوجھل پن ختم ہو چکا تھا جو طویل عرصے سے کینسر کی طرح یہاں کے ماحول کو چاٹ رہا تھا۔ پروجیکٹ کی کامیابی کی خبر کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح آئی جس نے سب کے مرجھائے ہوئے چہروں پر رونق بکھیر دی۔ سائم اپنے کیبن میں بیٹھا کھڑکی سے باہر شہر کے پھیلتے ہوئے منظر کو دیکھ رہا تھا جب دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی کاٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن آمیز مٹھاس تھی۔ رانیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی مگر اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ فائل کے اعداد و شمار سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ سر کلائنٹ نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پروجیکٹ آفیشلی کامیاب ہو چکا ہے۔ سائم اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کے گرد گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے دراز سے ایک مخمل کا چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور رانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اس کامیابی کے لیے نہیں ہے رانیہ، بلکہ اس ہمت کے لیے ہے جو آپ نے اس کٹھن وقت میں دکھائی۔ رانیہ نے حیرت سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس قلم موجود تھا جس پر سنہری حروف میں رانیہ کا نام کندہ تھا۔ سر یہ تو بہت قیمتی ہے۔ اس قلم سے لکھی جانے والی تحریر اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں گی۔ سائم کی نظریں رانیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ یہ قلم آپ کی زندگی کے نئے معاہدے لکھنے کے لیے ہے، ان معاہدوں کے لیے جہاں آپ کسی کی ملازم نہیں بلکہ برابر کی شریک ہوں گی۔ رانیہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سر میں نے سوچا تھا کہ کیا آپ آج شام میرے گھر چائے پر آ سکتے ہیں؟ سکندر اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سائم کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید برسوں بعد اس کے چہرے پر سجی تھی۔ شکریہ کا حقدار میں نہیں ہوں مگر اس دعوت کو رد کرنا میری بے وقوفی ہوگی۔ رانیہ کا گھر چھوٹا سا تھا مگر وہاں کی دیواروں سے اپنائیت کی خوشبو آتی تھی۔ سائم جب اپنی چمچماتی گاڑی سے اترا تو اسے ایک لمحے کے لیے اپنی قیمتی گھڑی اور برانڈڈ سوٹ اس سادگی کے سامنے بہت بوجھل محسوس ہوئے۔ سکندر دروازے پر ہی اس کا منتظر تھا۔ خوش آمدید مسٹر ہٹلر، سکندر نے شرارت سے کہا اور سائم کا ہاتھ تھام لیا۔ سائم ایک پل کے لیے ٹھٹکا پھر کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ تو رانیہ نے تمہیں سب بتا دیا ہے؟ میں نے سب بتا دی ہے، خاص طور پر جب باس اتنا ہینڈسم اور خطرناک ہو، سکندر نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ ڈرائنگ روم میں سائم صوفے پر بیٹھا تو اسے وہ سکون ملا جو اس سے اپنی کروڑوں کی حویلی میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ رانیہ کچن سے چائے لوازمات لے کر آئی تو اس کی نظر سائم پر پڑی جو سکندر کے ساتھ فٹ بال کے میچ پر بحث کر رہا تھا۔ وہ سائم رضا جو آفس میں ایک لفظ فالتو نہیں بولتا تھا یہاں ایک عام نوجوان کی طرح کہے لگا رہا تھا۔ سکندر تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دفاعی لائن مضبوط نہ ہو تو گول ہونا یقینی ہے، سائم نے چائے کی پیالی تھامتے ہوئے کہا۔ بالکل سر، اور آپ کی زندگی کی دفاعی لائن تو بہت ہی سخت تھی۔ اچھا ہوا رانیہ نے اسے توڑ دیا۔ سکندر کے اس جملے پر رانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ سائم خاموشی سے رانیہ کو دیکھنے لگا۔ اس شام سائم کو پہلی بار احساس ہوا کہ ایک سچا گھر اور خاندان کیا ہوتا ہے۔ وہ محبت، وہ بے غرضی جو اسے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ محسوس ہوتی تھی، آج اسے اس چھوٹے سے گھر کے در و دیوار میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے رانیہ سے کہا، میں اس سادگی اور محبت کا ہمیشہ کے لیے حصہ بننا چاہتا ہوں رانیہ۔ رانیہ نے کچھ نہیں کہا مگر اس کی جھکی ہوئی پلکوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد سائم کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ آیا۔ اس کی والدہ بیگم صباحت رضا انگلینڈ سے واپس پاکستان پہنچ چکی تھی۔ بیگم صباحت رضا ایک انتہائی باوقار، نفیس اور ممتا سے بھرپور خاتون۔ ان کے سفید بالوں اور پرسکون آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سامنے والے کو بنا کہے پرکھ لیتی تھی۔ وہ سائم کی زندگی کا وہ واحد حصہ تھی جہاں وہ اپنی تمام تر سختی اور انات دیوار کے باہر چھوڑ کر داخل ہوتا تھا۔ سائم، تمہارے لہجے میں تبدیلی، کیا پاکستان کی ہواؤں میں جادو ہے یا کسی نے میرے بیٹے کا پتھر جیسا دل موم کر دیا؟ بیگم صباحت نے ناشتے کی میز پر سائم کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ سائم نے گہرا سانس لیا اور اپنے موبائل سے رانیہ کی تصویر نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ جادو تو نہیں ہے امی، مگر ایک لڑکی ہے جس نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ پرفیکشن سے زیادہ اہم انسانیت ہوتی ہے۔
بیگم صباحت نے تصویر دیکھی اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھیں بہت سچی ہیں اس کی سائم، جو لڑکی تمہیں بدل سکتی ہے وہ میرے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے ملیں امی، سائم نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ملنا کیا، میں تو باقاعدہ رشتہ لے کر جاؤں گی۔ ایسی لڑکیوں کو دیر سے نہیں اپتانا چاہیے۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا اور سائم کو لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام بکھرے ہوئے مہرے اپنی درست جگہ پر آ رہے ہیں۔ اگلے دن سائم نے رانیہ کو ایک بزنس میٹنگ کے بہانے شہر کے سب سے مہنگے اور بلند ترین ریسٹورنٹ میں بلایا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پورے شہر پر نارنجی رنگ کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ رانیہ جب وہاں پہنچی تو وہاں کوئی اور کلائنٹ موجود نہیں تھا، صرف ایک میز سجی تھی جس پر موم بتیاں روشن تھیں۔ سر، یہاں تو کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی؟ رانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میٹنگ ہے رانیہ، مگر پروفیشنل نہیں، پرسنل۔ اس نے ایک فائل رانیہ کی طرف بڑھائی۔ اس میں کمپنی کے 15% شیئرز تمہارے نام کیے گئے ہیں، تم اب میری پارٹنر ہو۔ رانیہ نے فائل دیکھی اور پھر اسے بند کر کے سائم کی طرف دیکھا۔ سر، مجھے آپ کی کمپنی میں شیئرز نہیں چاہیے، مجھے پارٹنرشپ کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ سائم ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ کیا یہ کم ہے؟ میں اور بھی دے سکتا ہوں۔ نہیں سائم سر، رانیہ نے پہلی بار اس کا نام بغیر سر کے پکارا، جس سے سائم کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ مجھے آپ کی کمپنی میں پارٹنرشپ نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں ایک مستقل جگہ چاہیے۔ مجھے وہ سائم چاہیے جو سکندر کے ساتھ فٹ بال پر بحث کرتا ہے، وہ نہیں جو فائلیں بانٹتا ہے۔ سائم نے میز پر اپنا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام سختی پگھل کر آنسوؤں کی شکل اختیار کر رہی تھی جو اس نے برسوں سے سنبھال رکھی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں رانیہ، میں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا سسٹم اب تمہارے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھیں، مگر سائم اور رانیہ کے لیے ان کی اپنی دنیا کی سب سے بڑی روشنی ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ ایک ایسی شام تھی جو ان کی نئی زندگی کا پیش خیمہ بننے والی تھی، جہاں نہ کوئی باس تھا نہ کوئی ملازم، صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لیے تیار تھیں۔ سورج کی پہلی کرن نے جب رانیہ کے کمرے میں دستک دی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے آج کی صبح زندگی کے کسی نئے باب کا عنوان بن کر آئی ہے۔ گزشتہ شام کی وہ جذباتی ملاقات اور سائم کا وہ غیر مشروط اقرار وفا، سب کچھ کسی خواب جیسا تھا، مگر انگلی میں جگمگاتی وہ انگوٹھی گواہی دے رہی تھی کہ اب سفر تنہا نہیں کٹنا۔ آفس پہنچتے ہی فضا بدلی ہوئی تھی۔ ملازمین کی سرگوشیاں اب حسد کی بجائے ستائش میں بدل چکی تھیں۔ سائم رضا کے بدلتے ہوئے تیور اب کسی سے ڈھکے چھپے نہ تھے، مگر اصل دھماکہ تو ابھی باقی تھا۔ آفس کے وسیع اور عریض ہال کو آج کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نیلی اور سفید روشنیوں نے کارپوریٹ ماحول کو ایک جادوئی رنگ دے دیا تھا۔ سالانہ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور بڑی اسکرین پر چلنے والی ڈاکیومنٹری رانیہ کے انتھک دنوں اور جاگتی راتوں کی عکاسی تھی۔ رانیہ جو اسٹیج کے بالکل قریب بیٹھی تھی، بار بار اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کر رہی تھی۔ یہ اس کی گھبراہٹ کی پرانی نشانی تھی۔ اتنی بے چین کیوں ہے مس رانیہ؟ ایک مانوس بھاری آواز اس کی عقب سے آئی۔ سائم رضا سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے مخصوص روبدار انداز میں کھڑا تھا۔ سر، اتنے سارے لوگ اور یہ سب، رانیہ نے ہال کی طرف اشارہ کیا، یہ سب آپ کی محنت کا اعتراف دیکھنے آئے ہیں اور میں، سائم نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں یہاں اپنا ادھورا پن مکمل کرنے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ رانیہ کچھ سمجھ پاتی، اسٹیج سے اس کا نام پکارا گیا۔ سائم رضا نے وقار کے ساتھ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھی اور مائک تھام لیا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس آئرن مین پر جمی تھیں جو آج کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ کامیابی صرف اعداد و شمار کی درستگی کا نام نہیں ہے، سائم کی آواز ہال کے کونے کونے میں گونجی۔ کامیابی اس بھروسے کا نام ہے جو آپ مشکل ترین حالات میں برقرار رکھتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں ایک مکمل سسٹم کے تحت چلنے کے عادی ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایک سسٹم ایرر آپ کے تمام غلط کوڈز کو درست کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ میرے سسٹم میں وہ ایرر مس رانیہ کی صورت میں آیا، جس نے مجھے سکھایا کہ انسان مشینوں سے نہیں جذبوں سے جیتے جاتے ہیں۔
رانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سائم کی نظریں براہ راست اس سے مخاطب تھی، اور اب میں اس سال کی بہترین ملازمہ مس رانیہ کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا تاکہ وہ اپنا امپلائی آف دی ایئر ایوارڈ وصول کر سکے۔ رانیہ جب اسٹیج پر پہنچی تو تالیوں کی گونج میں اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ سائم نے ایوارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا، مگر جب وہ پیچھے ہٹنے لگی تو سائم نے نرمی سے اس کا راستہ روکا اور مائک دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک مہیب خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ مس رانیہ، سائم کا لہجہ اب بہت گہرا اور جذباتی ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کمپنی کا پروجیکٹ تو مکمل کر لیا، مگر میری زندگی کا کالم اب بھی خالی ہے۔ اس نے جیب سے ایک مخمل کا ڈبہ نکالا اور اسے سب کے سامنے کھول دیا۔ ایک نفیس ہیرے کی انگوٹھی روشنیوں کے ارتعاش میں جگمگا اٹھی۔ کیا آپ اس کالم کو ہمیشہ کے لیے پر کرنے کا معاہدہ سائن کریں گی؟ کیا آپ سائم رضا کی زندگی کی مستقل پارٹنر بننا پسند کریں گی؟ ہال میں ایک شور مچ گیا۔ رانیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص انا کا پہاڑ ہے، اور اس کا سب کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جانا اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ مائک کی طرف جھک کر بالکل دھیمے سے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ شکور چاچا جو ہال کے آخری سرے پر کھڑے تھے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائے۔ ان کے لیے یہ محض ایک پروپوزل نہیں تھا، بلکہ ایک پتھر کے موم بننے کا معجزہ تھا۔ شادی کی تیاریاں کسی طوفان کی طرح شروع ہوئیں۔ سائم کی حویلی جو کبھی صرف ایک پرسکون میوزیم لگتی تھی اب کہکہوں اور شور سے گونج رہی تھی۔ سکندر اور شکور چاچا نے جیسے پورے انتظامات کی کمان سنبھال لی تھی۔ بھائی دیکھو سائم بھائی، یہ پھولوں کی سجاوٹ میری بہن کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ سکندر نے شرارت سے سائم کو چھیڑا، جو شیروانی کا ٹرائل دے رہا تھا۔ آپ کی کمپنی میں تو آپ کا حکم چلتا تھا، یہاں صرف رانیہ کا حکم چلے گا۔ سائم نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور مسکرایا۔ سکندر، میں نے اپنی تمام ایڈمن پاورز رانیہ کے نام منتقل کر دی ہیں۔ اب تو میں اس کا اسسٹنٹ بن کر رہنے کو بھی تیار ہوں۔ اسسٹنٹ؟ سکندر نے کہا لگایا۔ رانیہ نے تو آپ کا پورا ڈیٹا بیس ہی ہیک کر لیا ہے، اب آپ کی خیر نہیں۔ اسی دوران بیگم صباحت رضا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی ممتا بھری تسکین تھی جو برسوں کی دعا کی قبولیت کے بعد ملتی ہے۔ سائم بیٹا، شکور چاچا کہہ رہے تھے کہ بارات کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ انہوں نے سائم کی پیشانی چومی۔ خدا نے میری سن لی، اس نے تمہیں ایک ایسا جیون ساتھی دیا جس نے میری مردہ خواہشوں میں جان ڈال دی۔ رانیہ کے کمرے میں بیگم صباحت نے جب اسے سرخ عروسی لباس میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ستائش کے دیپ جل اٹھے۔ بیٹا، سائم بہت مشکل سے سنبھلا ہے، اس کا غرور، اس کی تلخیاں سب مٹ چکی ہیں، بس اسے ہمیشہ ایسے ہی سنبھالے رکھنا۔ رانیہ نے خاموشی سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اس کا خاموش عہد اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ نکاح کے مبارک لمحات گزرے تو سائم رانیہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ نکاح نامے پر دستخط کر دیے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ کر دیے۔ رانیہ نے گھونگھر کے پیچھے سے سرگوشی کی۔ اب میں باقاعدہ آپ کی زندگی کی قیدی ہوں۔ قیدی نہیں رانیہ، تم تو وہ ماسٹر کی ہو جس نے میرے دل کا وہ زنگالو تالا کھولا ہے جسے میں خود بھی بھول چکا تھا۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سسٹم اب کبھی لاک نہیں ہوگا کیونکہ اس کی چابی تمہارے پاس ہے اور اس کا واحد پاسورڈ محبت ہے۔ تقریب کے اختتام پر جب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نئے سفر کے لیے قدم بڑھا رہے تھے، کیمرے کے فلیش نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ آفس کی وہ پرانی تلخیاں، وہ سرد لہجے اور وہ سازشیں اب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ اب ان کے سامنے ایک روشن اور لامحدود مستقبل پھیلا ہوا تھا۔ شادی کے چند روز بعد کی ایک پرسکون اور دھندلی سی صبح تھی جب سائم نے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے چھنتی دھوپ میں رانیہ کو اسی سنہری قلم سے کچھ لکھتے دیکھا جو اس نے ایک نئے معاہدے کے طور پر تحفے میں دیا تھا۔ اب کیا نیا پروجیکٹ ترتیب دیا جا رہا ہے مسز سائم رضا؟ سائم نے پیچھے سے آ کر رانیہ کے شانوں پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا کر پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، مگر اب اس میں تحفظ کا ایک انوکھا احساس بھی شامل تھا۔ میں لکھ رہی تھی کہ پرفیکشن فائلوں کی ترتیب یا اعداد و شمار کی درستگی میں نہیں، بلکہ ان ادھورے لمحوں میں ہوتی ہے جو ہم جینا بھول گئے تھے۔
رانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے پوری زندگی کورس اور منطق کی خشک دنیا میں گزاری، مگر تمہارے ہٹلر کہنے نے مجھے وہ سب سکھا دیا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکی۔ زندگی کوئی مشین نہیں ہے جسے ہم کنٹرول کریں، یہ تو وہ خوبصورت بے ترتیبی ہے جسے صرف محبت کے لمس سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ رانیہ نے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکاتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ہمارا سسٹم اب کبھی ہینگ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں بھروسے کا سب سے طاقتور ورژن انسٹال کر لیا ہے۔ سائم کا بے ساختہ کہا اسٹڈی روم کی خاموش دیواروں سے ٹکرا کر ایک نئی اور بھرپور زندگی کی گواہی دے رہا تھا، جہاں اب ہر آنے والے دن کی فائل پر کامیابی کی مہر محبت کے قلم سے لگنی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔